بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم لیکچر میں دو ٹاپکس کور کریں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، اور نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظر پاکستان کی وضاحت۔ اس ٹاپک میں ہم ایک پوائنٹ دیکھیں گے، نظر پاکستان اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوشچن ہمارے پاس لانگ کوشچن 2 بھی ہے، لانگ کوشچن 3 بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظر پاکستان کی وضاحت کریں۔ ہم اس کوشچن کو ایز اے لانگ کوشچن یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کوشچن سے ہندوستان میں مسلمان کی معاشی محرومی میں سے کچھ شارٹ کوشچنز، جیسے شارٹ کوشچن نمبر 5 ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیونٹ کچھ شارٹ کوشچن بنا دیے گئے ہیں جو لیکچر کے لاسٹ میں اٹیچ ہوں گے، آپ ان کو اپنے نوٹس پہ رائٹ کر لیں گے۔ یہ ٹاپک ہم کریں گے ایز ان کی ہیڈنگز کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ ان کی نمبرنگ کریں گے، 1 2 3، یہ جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ نمبرنگ کر لیں آپ، 4 5 6 7 8 9 and 10۔ ہمارے پاس 5واں کوشچن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر یہ *1 ہوگا، لیکن یہ آپ کر بھی چکے ہوں گے شارٹ کوشچنس میں۔ اس کے لاسٹ میں اٹیچ بھی ہوگا، وہاں سے بھی دیکھ لیں گے دوبارہ اس کو تاکہ آسانی رہے۔ اس کے علاوہ *1 کی ہیڈنگ بنے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد، لکھ لیں ساتھ کے ساتھ، ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ *2 ہیڈنگ نمبر 2، عوام پر بھاری ٹیکس۔ عوام پر بھاری ٹیکس، انگریزوں نے اپنے صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ ہیڈنگ 3، عہدوں سے بے دخلی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے، یعنی انہیں نئے عہدے دیے ہی نہیں گئے، اور جو پرانے ان کے پاس آلریڈی ان سے موجود تھے وہ بھی ان سے لے لیے گئے، جس کی ریزن یہ ہوئی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے اور معاشی طور پہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ پوائنٹ 4 کی ہیڈنگ بنا لیں، ہندوؤں کے لیے خصوصی مراعات۔ ہندوؤں کے لیے خصوصی مراعات لکھیں گے، میم رے الف عین الف تے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ یہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے تو ان کے عہدے بڑے بڑے عہدے تھے جو ان سے لے لیے اور مزید عہدوں سے محروم رکھا، جبکہ ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر انہوں نے اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ 5، اس کی ہیڈنگ بنے گی آپ کے پاس ملازمت پر پابندی۔ ملازمت پر پابندی، انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو اس کی ہیڈنگ بنے گی آپ کے پاس جائیداد سے محرومی۔ جائیداد سے محرومی، انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسرے اقوام کو دے دی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ملازمت پر پابندی، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمتوں کا حصول مشکل بنا دیا۔ نیکسٹ، زرعی اور صنعتی ذرائع کا بحران۔ زرعی اور صنعتی ذرائع کا بحران، بے رے الف نون، بحران۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ نیکسٹ ہے تجارت پر اثرات۔ تجارت پر اثرات، بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول یعنی ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔
جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی. اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی. اس طرح دوسرے اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے. لاسٹ کی بنے گی ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ. ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر ٹیکس کی شرح بڑھ گئی. اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت سے سخت نقصان پہنچا. کلیئر؟ دوبارہ سے اس کی ہیڈنگ دیکھ لیں. ہیڈنگ فرسٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد. ہیڈنگ 2 عوام پر بھاری ٹیکس. ہیڈنگ 3 عہدوں سے بے دخلی. ہیڈنگ 4 ہندوؤں کے لیے خصوصی مراعات. ہیڈنگ 5 جائیداد سے محرومی. ہیڈنگ 6 ملازمت پر پابندی. ہیڈنگ 7 زرعی اور صنعتی ذرائع کا بحران. نیکسٹ ہے ہیڈنگ 8 تجارت پر اثرات. یہ رہا تجارت پر اثرات. ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ آپ کے پاس لاسٹ ہیڈنگ ہے. اب ہمارا لانگ کوشچن 3 یعنی نیکسٹ ٹاپک علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. تو آج ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال برِ صغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا. پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں. آپ نے خطبہ اعلی عباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. برِ صغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو. کلیئر؟ پیارے بچوں، یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، وہ آپ کے نوٹس پہ یہ کوشچن موجود ہے. علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ آپ کے پاس یہاں لکھ دیا گیا ہے ایکوریٹ فارم میں. آپ اس کو یہاں سے یاد کریں گے. جو بچے یہاں سے اس کا پرنٹ نکلوانا چاہیں وہ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جو بچے اس کو لکھ کر یاد کرنا چاہیں بیٹے وہ اس کو لکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، پھر خطبہ اعلی عباد اور پھر علامہ اقبال کا دعویٰ، یہ ہیڈنگ کے ساتھ یہاں بنا دیا گیا ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی غرض سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس کے بعد الگ تشخص، برِ صغیر میں چونکہ دو الگ قومیں آباد تھیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے. تو یہ سارا آپ کو ایک کوشچن کی فارم میں یہاں لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو یہیں سے یاد کریں گے. امید ہے بیٹے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے بچوں آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.